بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر مکہ مکرمہ میں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے برابر آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا، پھر دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی۔ خدا کے حکم سے ملائکہ نے ان کو وہ مقام بتایا تھا۔ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تھی مگر پھر ہزاروں سال کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا، مگر ایک ٹیلہ زمین کی ابھری ہوئی شکل میں موجود تھا۔ یہی مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے ان کو کھودنا شروع کیا تو سابق بنیادیں نظر آنے لگیں۔ اسی بنیاد پر تعمیر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بلا شبہ انسانوں کے لیے خدا پرستی کا مرکزی گھر بنایا جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ مکہ مکرمہ کو پہلے بکہ کہتے تھے جو برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہان کے لیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ اس گھر کو جو میرے نام پر بنایا گیا ہے طواف اور قیام اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی زکوٰۃ کو شروع ہوئی اور 25 زکوٰۃ کو ختم ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کو بناتے تھے وہ پتھر اور حجر اسود دونوں آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان منقش ہو گئے تھے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم والے پتھر کو قیامت والے دن زبان اور آنکھ اور لب دیے جائیں گے اور وہ بلند آواز سے نماز اور طواف، حج وغیرہ کی گواہی دیں گے۔ خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان بھی کرتے تھے۔ مقام ابراہیم والے پتھر کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے ڈر سے کوہ ابو قبیس میں دفنا کر چھپا دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب قد آدم تک ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، ایسا بڑا پتھر لا کہ میں اس پر کھڑا ہو کر دیوار بناؤں۔ جب اسماعیل علیہ السلام ایسے بڑے پتھر کی تلاش میں گئے تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، میں تجھے 2 پتھر دکھاتا ہوں، یہ نکال لے جا، ایک پتھر اپنے کھڑے ہونے کے لیے اور ایک حجر اسود خانہ کعبہ کے کونے میں لگاؤ تاکہ طواف کرنے والے اس کو بوسہ دیں پھر طواف کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر نکالے اور جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دکھائی جہاں پر حجر اسود کو لگانا تھا، اور مقام ابراہیم والا پتھر جتنی عمارت بلند ہوتی جاتی تھی وہ بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ حجر اسود چمکتا تھا، اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچتی وہ حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی۔ اس حدود میں ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا دیے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں، ان کا نور اللہ تعالیٰ نے محو کر دیا ہے ورنہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود نورانی تھا، لوگوں کے ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے اور گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت اللہ شریف کو پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 40 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ پانی پر مثل کف کے تھا۔ کعبۃ اللہ کی امالکہ اور جرہم نے بھی اپنے اپنے دور میں تعمیر کی ہے۔ پھر کسی بن کلاب نے تعمیر کی جس میں لکڑیاں بھی چھت میں لگائیں۔ ایک عورت خوشبو لگایا کرتی تھی، کچھ آگ کے شرارے اٹھے اور وہ لکڑیاں جل گئیں۔
پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر کی، جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں اپنے چاچا حضرت عباس کے ساتھ شریک تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب ضرور کریں۔